السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت عالم اسلام ہو یا عالم اسلام سے الگ ایک دنیا ہے وہ ہو، بلکہ یوں کہا جائے بلکہ پوری انسانیت ایک ایسے المناک اور شرمناک ایسے حادثات اور ایسے مظالم کو دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا اور کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس المناکی اور اس مظالم کو جان نہ پا رہا ہو، دیکھ نہ پا رہا ہو، سن نہ پا رہا ہو. یعنی اس کے کانوں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس کے کانوں سے گوش گزار نہ ہوا ہو. ہر انسان جانتا ہے، دیکھتا ہے. اس وقت ذرائع بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور وہ کوئی سا بھی ذرائع ہو، وہ سوشل میڈیا کا ذرائع ہو یا اخبارات کے ذریعے سے ہو، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہو. اس وقت وسائل کا اور نشر و اشاعت کا بہت بڑا پلیٹ فارم الگ الگ طریقے سے ذرائع سے کیا جا رہا ہے، جو اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے. اس وقت آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اور ان پریشانیوں کو دیکھ کر مسلمانوں کو، انسانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کی طرف سے اگر کہیں عذاب بھی آتا ہے، اور عذاب کو دیکھ کر بھی اگر لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب دگنا ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر اللہ کا عذاب کہیں نازل ہو رہا ہے، اور اگر دوسرے لوگ اگر اس عذاب سے سبق نہ لیں، اور اس عذاب سے اگر اس سے کوئی سیکھ نہ لیں، یعنی اس کے ذریعے سے اگر عمل پیرا نہ ہو بزرگوں اور دوستوں، تو اس وقت پکڑ زیادہ ہے. ایسے وقت میں بھی کہ اللہ کا عذاب کہیں آیا، اور کہیں زمین دھسا دی گئی، اور کہیں زمین ارتھکویک ہوا، اور کسی کے کہیں یعنی بہت بڑا طوفان آیا، سائیکلون آیا. اب وہاں پہ لوگ تو پہلے کے زمانے میں بہت سالوں کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ فلاں علاقے میں زلزلہ آیا تھا، فلاں علاقے میں فلاں چیز ہوئی تھی. وہاں سے لوگ اگر کاروباری نسبت سے اگر آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا. تو اخبارات کی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت میں، لوگوں کو بعد میں اس کا علم ہوتا تھا. لیکن اس وقت ایسا ہے، یہ وقت ڈرنے کا زیادہ ہے. کیونکہ اس وقت جو حادثہ ہو رہا ہے، انسان اس کو لائیو دیکھ سکتا ہے، کہ جہاں پر حادثہ ہو رہا ہے اس کو لائیو دیکھ سکتا ہے. تو اس لیے بزرگ اور دوستوں، کہیں بھی اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائشیں بھی آتی ہیں
میں اللہ کے عذاب کی طرف جو ہے اس کو منسوب نہیں کر رہا ہوں، ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا عذاب کہیں آئے یا اللہ کی طرف سے کہیں جو ہے آزمائشیں آئیں، اگر عام انسان اس سے اگر سبق نہ لے، اس سے جو ہے اگر سیکھ نہ لے، تو اس وقت جو ہے اللہ کا عذاب دگنا ہو جاتا ہے، اور انسان کے اوپر جو ہے پھر اللہ کی طرف سے وہ رحمتیں اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں فلسطین پر ٹکی ہوئی ہیں۔ مسلمان جو ہے اور اہل حق اور مسلمان اور جو لوگ امن پسند ہیں، وہ فلسطین کے امن اور سلامتی اور باہلی کی دعائیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے آپسی یعنی بات چیت کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ مفاد پرست ہیں، جو لوگ جو ہے یعنی شڑینتر کا شکار ہیں، اور جو لوگ جو ہے یعنی غیروں کے اور اغیار کے اور ویسٹرن کلچر کے اور اسرائیل کے تلووں کو جو چاٹ رہے ہیں اور ان کے تھوک کو جو چاٹنے والے ہیں، ایسے لوگ جو ہے اسرائیل اور امریکہ سے اپنی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں اصل جو ہے بات جو کرنی ہے وہ اسلام کے نقطہ نظر سے ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ بات کرنی ہے کہ مصائب دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے اتار چڑھاؤ رکھا ہوا ہے۔ کبھی جو ہے انسان کے اوپر مصائب آتے ہیں، کبھی انسان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، خوشیوں کی لہریں دوڑتی ہیں، کہیں انسان جو ہے بہت زیادہ کسی وقت میں بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، گھر میں جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے، کوئی حادثات پیش آتے ہیں۔ انسانی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسی کا نام زندگی ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کے کشتی کو ہچکولے کھاتا ہوا وہ جو ہے موت کے ساحل پر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر لنگر انداز ہو کر اپنی جان کو گوا دیتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ لیکن از بزرگوں میں صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، جو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت، آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے، اور اللہ رب العزت نے ہر موقع پر انسانوں کو تنبیہ کی ہے، اور جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں اور پریشانی آتی ہے، اور جب ان کے اوپر مصائب آتی ہیں اور یہ قدموں کو جما لیتے ہیں ایمان پر اور اعمال پر، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اور جس طریقے سے احزاب کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت، احزاب کے موقع پر ایک جنگ تھی جو احزاب کا تھا، اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے فوج ایسی امڑ کر آ رہی تھی کہ اس وقت جو ہے مسلمان بہت سے لوگ، بہت سے صحابہ کی جو مقدس جماعت تھی، وہ تو بالکل بے خوف اور بے لوث تھے، لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے تھے کہ جن کا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ جو ہے یہ آیت انہوں نے یہ پڑھی تھی، اللہ رب العزت ہمیں جو ہے معاف فرما دیجئے اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، اور صبر کرنے کی ہمارے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیجئے جس کے ذریعے سے ہم ان حالات پہ بھی صبر کر لیں، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو جما دیجئے، اور ہمارے لیے دشمنوں کے لیے ہماری مدد فرما دیجئے۔ ایسے موقع پر جب جو ہے تلواروں کے یعنی توپ کے دہانے پر اور تلواروں کی نوک پر صحابہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، تو صحابہ اس وقت بھی اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ ایسے ڈٹے کر کھڑے تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت تمہارے اوپر پریشانی آئی تھی اور تمہارے اوپر جو ہے حالات آئے تھے۔ یہ تو سورہ بقرہ کی آیت تھی، تو حالات آئے تھے اور پریشانی آئی تھی، اس وقت جو ہے تمہارے قدم ڈگمگا رہے تھے، تو اس وقت کو یاد کرو۔ بزرگوں اور دوستوں، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھی، صحابہ نے کہا، صحابہ نے ان تعلیمات کو لیا کہ ایسے وقت میں ان حالات میں اور ان مصائب میں اور ان پریشانیوں کے عالم میں ہم کو جو ہے اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا ہے، اپنے ایمان اور اعمال کا سودا نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان اور اعمال کو جو بیچنا نہیں ہے، ہمیں دشمنوں کے ساتھ اس علم کے ساتھ اور اس ایمانی کیفیت کے ساتھ
اس جرأت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا. اور تو صحابہ کھڑے ہوئے اور اس کھڑے ہونے کے نتیجے میں اللہ رب العزت ایک بہت بڑی جو ہے فتح سے صحابہ کو نوازا تھا. بزرگ اور دوستو، اس لیے اس وقت جو پوری دنیا کے اندر اگر فلسطین پر حالات آئے ہوئے ہیں، مصائب آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو جو ہے صبر کا اور تحمل کا، برداشت کا اور اللہ سے یقین کا اور اسی طریقے سے اللہ کے یقین میں پختگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دنیا کیا کرے؟ دنیا کے لوگ جو اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں، لائیو جو ہے بموں کو گرتے ہوئے، اسپتالوں کو اڑتے ہوئے اور بچوں کو بلکتے ہوئے اور عورتوں کو چیختے ہوئے اور جو ہے اور بچے اور بوڑھوں کو جو ہے چلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے بزرگ اور دوستو، یاد رکھیے گا، اللہ کی طرف سے جب مصائب آتے ہیں کسی قوم پر یا کسی خطے پہ اور کسی علاقے میں، اس وقت جو لوگ منظر دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اگر اس سے سبق نہیں لیتے ہیں اور اپنے ایمان اور اعمال پر پابند نہیں ہوتے ہیں اور اپنے ایمان اور اعمال پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ایمان کی کیفیات سے اور ایمان سے اللہ رب العزت ان کو محروم کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلی چیز جب حالات آتے ہیں اللہ آزمائش لاتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہا گیا کہ جب ان کے اوپر ہم ایسا نہیں ہے، ہم تم کو نہیں آزمائیں گے، ہم تم کو آزمائیں گے مال کی کمی سے آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، ہم تمہیں جو ہے طرح طرح کی چیزوں سے آزمائیں گے اور خوف سے آزمائیں گے اور تمہارے اوپر حالات آئیں گے اور اسی طریقے سے تمہارے غلے ختم ہو جائیں گے، تمہارا جو ہے یعنی تمہارا راشن ختم ہوگا. لیکن اس وقت جو ہے بشارتیں دے دو، یعنی صبر کرنے والوں پر اس وقت بھی بشارتیں ہیں. اور تمہارے اوپر اگر حالات آ جائیں اور پریشانیاں آ جائیں اور مصائب کے شکار ہو جاؤ تو کہا گیا کہ صرف تمہیں یہ کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جو ہے یعنی ہمیں اللہ کی طرف، کل ملا کر بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ہم تو اللہ والے یعنی اللہ کا یقین رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اس خالق حقیقی کو ماننے والے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے. تو سب سے بنیادی چیز، اگر پریشانی آتی ہے کسی علاقے میں، کسی خطے میں اور انسان کی اپنی زندگی کے اوپر، وہ اللہ رب العزت کی ایک تو سب سے پہلی بنیادی چیز وہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. جب بندے کو اللہ آزماتے ہیں اس آزمائش کے نتیجے میں جب وہ ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے اور بہت بڑے صحابی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اس ایسی حالت میری کر دی گئی کہ میرے جو ہے انگاروں کو، کوئلوں کو جلایا گیا اور اس کے انگاروں پر مجھے لیٹا کر اور انگاروں کی جو ہے گرمی سے، انگاروں کی تپش سے میری چربی کے ذریعے سے پیٹھ کو لٹایا گیا، اس پہ لٹایا گیا اور میری پیٹھ کی چربی سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کی کمر دیکھی تو کمر دیکھ کر رونے لگے کہ کمر میں کہیں کھال دکھ نہیں رہی تھی اور پورا جو ہے پوری کمر ان کی جلی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خباب، میں نے آج تک دنیا میں ایسی کمر نہیں دیکھی ہے. وہ حضرت خباب اللہ کے رسول علیہ السلام سے شکایت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہم تو حق
کی طرف ہیں، ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے احکامات کی جو ہے اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، حق والے ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، نبی کے طریقوں پر چلتے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قربان جائیے کہ رسول اللہ پر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا خباب تم سے پہلے جو نبی آئے اور بہت سے ایسے انبیاء آئے جن کو جو ہے آدھا زمین پر گاڑ کر ان کے اوپر آروں سے ان کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے، کسی نبی کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا، زندہ جو ہے ان کو کھڑا کر اور نوچ لیا گیا لوہے کی کنگھیوں سے۔ تو یہ جو ہے حالات آئے اور حالات آتے ہیں اس لیے تاکہ جو ہے اللہ رب العزت ان کے مقام کو بلند کر دے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اگر کسی بندے کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں یا اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں یا اس کے جو ہے اللہ رب العزت اس کے مقام کو بڑھا دینا چاہتے ہیں تو اگر وہ شخص اعمال کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، ذکر اور اذکار کے ذریعے سے اگر اس اعمال تک نہیں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر حالات ڈال دیتے ہیں۔ کبھی جو ہے اس کے یہاں سے پریشانی آتی ہے، کبھی جو ہے اس کے بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کبھی مال کی کمی ہوتی ہے، کبھی مال غضب ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، آزمائش سے اس کو آزمایا جاتا ہے، اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس صبر کے نتیجے میں اس کو وہ مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس مقام کا اللہ رب العزت نے اس کو ارادہ کر رکھا ہے پہنچانے کا۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ حضرت بزرگوں کہ انسان کو جو آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ پریشانیاں جو ہے اس کے اعمال کو بڑھانے کے لیے، اس کے عمل کو جو ہے محبوب بنانے کے لیے اور اس کو اس مقصود اور مطلوب جگہ تک پہنچانے کے لیے جہاں پر اس کو اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور دوسری آزمائش اور پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ انسانوں کے ان لوگوں کے اللہ رب العزت گناہ کو معاف کر دے۔ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس گناہ کی معافی کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک انسان کو اگر بیمار ہے، اگر اس کو بخار ہو گیا ہے یا اس کو جو ہے وہ مومن ہے اور اس کو پیر میں اس کا کانٹا بھی چبھ گیا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں اس گناہ اس پریشانی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اللہ نیکیوں بڑھاتے رہتے ہیں۔ اب جو ہے کہ انسان کے اوپر ایک انسان کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، دوسرا انسان اس کے حالات کو اور اس کی آزمائشوں کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ شخص بھی اگر ان کے اوپر جو آزمائشیں ہیں اگر اس آزمائش کو دیکھ کر اگر یہ شخص جو دیکھ رہا ہے اگر یہ شخص جو ہے اگر ایمان اور اعمال کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، بزرگ اور دوستو ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے اللہ گناہ کو معاف کر دے اور درجات کو بلند فرما دے، لیکن اللہ رب العزت اس کی جو پکڑ فرمائیں گے جو دیکھ رہا تھا اور جو محسوس کر رہا تھا لیکن اپنے ایمان اور اعمال پر نہیں کھڑا تھا تو اللہ کا عذاب اس شخص کے اوپر دگنا ہو جائے گا۔ اللہ کا عذاب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو ہے مکہ مکرمہ پکڑ لیا گیا اور حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا، اس وقت میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے جب چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد اور جو ہے مشرکین نے ان کے اوپر نیزے مارنے کے لیے نیزے نکالے، 40 کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسموں کو اس نیزوں کی نوکوں سے چھنی کیا جا رہا تھا اور ان کے اندر جو ہے پیوست ہو رہے تھے۔ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اگر جو ہے تمہاری جگہ اگر تم جو ہے ہماری صفوں
में आकर खड़े हो जाओ और हमारे साथ अगर कॉम्प्रोमाइज कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, मोहम्मद का साथ छोड़ दो। अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे, हम तुम्हें अपना बड़ा बना लेंगे, हम तुम्हें माल भी देंगे, मकाम भी देंगे। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया, कहने लगे बताओ अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे अगर नबी को अगर खड़ा कर दिया जाए और ये हालत तुम्हारे नबी के साथ हो, तुम कैसा महसूस करोगे? कहने लगे खुदा की कसम, मेरे नबी को एक कांटा चुभ जाए, मुझे उससे ज्यादा महबूब ये है मेरे जिस्मों को छन्नी कर दिया जाए। ये थी नबी की मोहब्बत, ये थे नबी के सच्चे पक्के आशिक, ये थे नबी के पैरोकार, ये थे नबी के मानने वाले। आज बुजुर्ग और दोस्त अपने गिरबान में खुद झांक कर देख ले या देख लूं, बुजुर्गों हम सोच लेंगे हम कितने नबी के पैरोकार हैं, हम कितने नबी के मानने वाले हैं। थोड़े से माल की बुनियाद पर जबान से झूठ बोला जा रहा है, माल की थोड़ी बढ़ाई बड़ी कि माल किस तरीके से बढ़ जाए इसकी फिक्र है, हराम से हो या हलाल से हो, झूठ से हो या गिबत से है, इसकी फिक्र नहीं है। हमारा हाल तो ये है। बुजुर्गों हम खुद सोचें, अपने आप को अपना मुहासबा करें कि हम कौन सी सफ में खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मुनाफिकों की सफों में खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम जो है मुशरिकीन की सफ में खड़े हैं या ईमान वालों की सफ में खड़े हैं। हर इंसान के दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुफ्ती बना रखा है, वो फैसला कर सकता है मैं हक पर हूं या जो है मैं जो है हक पर ना हक पर हूं। ये इंसान फैसला कर सकता है, इंसान का दिल इसका फतवा दे देगा। कहने की जरूरत नहीं है किसी को, खुद इंसान महसूस कर ले। मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, कारोबारी जिंदगी में, लेन देन में मेरा कैसा जो है रवैया है, हलाल के साथ खड़ा हूं, हराम के साथ खड़ा हूं, नबी को जो है यानी नबी का दुश्मन और नबी के दुश्मनों की सफों में हूं या नबी के मानने वालों की सफों में हूं। इंसान इसको खुद जो है महसूस कर सकता है। बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, इतने सहाबा सब किसका वाक़िया बयान करें। आप सब जानते हैं बिलाल हबशी अहद अहद कह रहे हैं और जो है कोड़े मारे जा रहे हैं, तपती हुई जमीन पर, तपती हुई रेत पर लिटाया जा रहा है, लेकिन अपने नबी का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी मोहब्बत थी, कौन सा ऐसा जो है प्यार था, कौन सी ऐसी घुट्टी पिला दी थी? बुजुर्ग और दोस्तों, यही वो हकीकी ईमान था, यही वो हकीकी ईमान था। जैसा अंदर है वैसा बाहर है, जैसा बाहर है ऐसा अंदर है। यहाँ तो मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए हैं, जुब्बों कुब्बों के साथ है और अमामों के साथ है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बुजुर्ग और दोस्तों, महसूस होगा कि इंसान खुद सोच ले कि मैं मुनाफिक हूँ, मुनाफिकों की सफों में खड़ा हूँ या हक वालों की सफों में खड़ा हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं नौजवानों से और खास तौर पर इस वक्त पूरी उम्मत के सामने ये बात करना चाहता हूं और बुरा न मानिएगा कि इस वक्त हमारे हाथों में ऐसी ऐसी चीजें हैं, मोबाइल है और मोबाइल के जरिए से नौजवान खास तौर पर क्या अब तो बूढ़े भी उन चीजों का शिकार हो गए हैं, जो गलत तस्वीर को देखते हैं, गलत वीडियोस को देखते हैं, गलत चीजों को देखते हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, बताओ क्या हमारी नमाजें हमें माफ करा सकेंगी? क्या हमारे रोजे हमें माफ करा सकेंगे? क्या हमारी ज़कातें हमें माफ करा सकेंगी? या हमारा जो है लेन देन, अगर हमारे रातों की नींद और हमारी रातों का जो है खलवतें, अगर जो है फरिश्ते अगर अल्लाह के सामने बयान करने लग जाएं, अल्लाह तो हर चीज को जानते हैं, अगर हमारी खलवतें अगर लोगों को इल्म हो जाए, बुजुर्ग और दोस्तों को थूकने के लिए तैयार नहीं होगा कोई हमारे ऊपर भी। इतने गलीज हम लोग हो चुके हैं, इतने गंदे हमारे ज़हनियत हो चुकी है, क्योंकि माशरे का फितना इतना ज्यादा उमड़ रहा है इस वक्त। ऐसे जमाने में बुजुर्ग और दोस्तों, लाजिम पकड़ लीजिए, छोटी सी छोटी को सुन्नतों को भी छोड़ना हमारे लिए नुकसानदेह है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आदमी सोचता है कि सुन्नती तो है, इसको छोड़ दिया जाए। खुदा की कसम, ऐसे जमाने में अगर जो है छोटी सी छोटी सुन्नतों को इंसान छोड़ने का आदी बन चुका है, बुजुर्ग और दोस्तों, उसके अंदर ईमान की हलावत
اس کے اندر سے جا چکی ہے، اس کو احساس نہیں ہے اس چیز کا۔ انسان سوچتا ہے کہ چھوٹی سی سنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور سنت کو اگر چھوڑ دیا جائے، سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑنا کفر ہے بزرگوں دوستوں۔ سنت کو چھوڑ دیا، لیکن سنت کو سنت یوں ہی سمجھ کر چھوڑ دیا کہ سنت ہے، یہ تو کفر ہے۔ لیکن آج چھوٹی سی چھوٹی سنتوں کو اگر ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم جو ہے اس کو ہمیں معلوم بھی ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ایمان کی حلاوت ہمارے اندر سے نکل چکی ہے۔ یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے۔ اور اگر کیونکہ اس وقت آلات اور حالات ایسے ہیں کہ جو ہے انسان کے بگڑنے کے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قربان جائیے بزرگ اور دوستوں اپنے حبیب پر روزانہ اگر درود 100 مرتبہ بھی 1000 مرتبہ بھی پڑھا جائے تو کیا کم ہوگا۔ آپ نے امتوں کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑا ہے کہ رات میں اگر سونا ہے تو دعا پڑھ کر سونی ہے، اٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، نیند کھل جائے کہ میرے بندے کے اگر جو ہے نیند کھل جائے، کہیں ایسا نہ ہو غلط کاموں میں اور موبائلوں میں پڑ جائے، تو کہا گیا تو یہ ذکر کر لینا، اگر تمہاری رات کو نیند نہ آئے تو تہجد پڑھ لینا، اگر دل بھی نہ کرے تو یہ ذکر کر لینا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ لینا، اس ذکر کو کر لینا، تاکہ میرا بندہ کہیں آخری وقت کا نبی 1400 سال پہلے آئے، فکر کر رہے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کی، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا امتی غلط کاموں میں پھنس جائے، غلط کاموں میں پڑ جائے۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا، اشراق کے بعد جو ہے تم اپنے علاقوں میں اور چلے جانا، اور لوگوں میں اپنے کاروبار میں 2 رکعت پڑھ کر اور جو ہے یعنی وہ پڑھ کر چاشت کی نماز پڑھ کر جو ہے کاروبار میں چلے جانا اور ذکر اور اذکار کرتے رہنا، حلال طریقے سے کاروبار کرنا، اور پھر گھر پہ آؤ بچوں کے ساتھ وقت دینا، رات کو یہ دعائیں پڑھنا، بیچ کی نمازیں۔ بزرگ اور دوستوں کا حقیقت بتاؤ، انسان موٹی موٹی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، اس کو جو ہے خرافات کا اور شرکیات کا اور بدعیات کا وقت ملے گا؟ بالکل نہیں مل سکتا۔ لیکن ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں نہیں ہیں۔ اگر کہیں پریشانی ہے اور کہیں حالات آ رہے ہیں، وہ لوگ تو صبر پر جمے ہوئے ہیں، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ تماشائی تو نہیں بنے ہوئے ہیں، اور جو تماشائی بنتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں بھی پڑتا، جو تماشائی بنتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، اس کا تو اور وقت ضائع ہوتا ہے، اس نے استغفار کی کثرت نہیں کی، اس نے جو ہے اللہ سے رجوع بھی نہیں کیا، اس کو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں ہم سب عمل کی نیت سے اس وقت اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا ما لا يتكلف عنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطایا کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ یا اللہ یقیناً ہم بہت گندے ہیں، بہت ہی زیادہ گندے ہیں، لیکن یا اللہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ اگر آپ چاہیں گے، آپ اگر جو ہے چاہیں گے، یا اللہ ہم سب جو ہے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے اور یقیناً بن جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے گناہوں پر نادم بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو ایسا ہمیں بنا دیجئے، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، دین کے مٹنے کا غم دلوں میں پیدا فرمائیے،
دین کی محبت دلوں میں پیدا فرمائیے، سنتوں کا شوق دلوں میں پیدا فرما دیجئے، سنتوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیجئے، ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا، ہر سنت کو جاننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ جو حالات آج جو ہے دنیا کے خطے میں ہو رہے ہیں ہر شخص واقف ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ کم سے کم انہیں دیکھ کر ہماری گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دیجئے، ہمیں گناہوں کو نہ کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ اپنا فرمانبردار بنا دیجئے، یا اللہ حلال رزق، یا اللہ حلال رزق عطا فرما دیجئے، حرام سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، حرام سے کوسوں دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفایاب بنا دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کے لیے شکلیں مہیا فرما دیجئے، جو غلط مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں بری کی شکلیں نصیب فرما دیجئے۔ یہاں پر مجمع میں ہر شخص کوئی نہ کوئی ہر شخص کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، یا اللہ سب سے بڑی تمنا ہے کہ اللہ تیری بارگاہ میں یا اللہ اپنے گناہوں کی معافی لے کر آ جائے، یا اللہ سب کی تمنائیں ہیں کہ اللہ ہم سب جو ہے ہم سب کو معاف فرما دے، دنیاوی زندگی میں کامیاب بنا دے، یا اللہ آپ سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کی سرزمین پر جو حالات آئے ہوئے ہیں یا اللہ مجاہدین کے قدموں کو جما دیجئے، صبر کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ مکر کرنے والوں کی مکر کو یا اللہ انہی کے اوپر ڈال دیجئے، یا اللہ ہر فتنہ پرور کو یا اللہ راستے سے ہٹا دیجئے، یا اللہ جو فتین کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ خلل اندازی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، پوری دنیا میں امن اور امان عطا فرما دیجئے، چین سکون اطمینان عطا فرما دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، جو جوڑے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں صحیح جوڑا عنایت فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما کر کرم فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔